اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو ابواب ثلاثی مزید فیہ میں تھی۔ ان ابواب میں سے ہم نے فی الحال صرف ایک باب پڑھا، باب افعال۔ تو باب افعال کی ہم نے صحیح کی مثال بھی پڑھی، ٹھیک ہے، معطل کی مثال بھی پڑھی، مضاعف کی مثال بھی پڑھی اور محموز کی مثال بھی پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باب افعال کی معانی بھی آپ پڑھ چکے۔ آج باب تفعیل اور کوشش کریں گے کہ باب مفاعلہ یہ دونوں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو باب تفعیل کا عام طور پر مصدر جو ہے وہ تفعیل کے وزن پر آتا ہے، البتہ کبھی کبھی تفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، کبھی کبھی فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل کی معانی کیا ہے؟ فرماتے باب تفعیل کی ایک معنی یہ ہے کہ وہ کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا دروازہ کھولا گیا، فتح الباب، فتح ثلاثی مجرد ہے۔ اب اسی کو اگر آپ باب تفعیل میں لے جائیں گے، پھر بولیں فتح الابواب، بہت سارے دروازے بار بار کھولے گئے، ٹھیک ہے، یہ کثرت کی معنی میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ باب تفعیل کبھی کبھی مبالغے کی معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبالغے کی معنی میں بھی آتا ہے، مبالغہ یعنی بڑھ چڑھ کر کوئی بات کرنا، مثلا یار یہ تو شرارتی ہے، بہت زیادہ شرارتی ہے، یہ مبالغے کی معنی میں ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ نسبت کی معنی میں آتے ہیں۔ نسبت یعنی کیا؟ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو، لیکن آپ اس کی طرف کفر کی نسبت دے رہے ہیں، یار یہ تو دوسروں کا حق کھانے والا ہے، آپ نے اس کو نسبت دے دی۔ خوب، تو مصدر بھی اس کے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب یہ جو ہے کیا ہے، اس سے ناقص یائی آیا ہے، اور اگر اس سے کوئی محموز وغیرہ آئے گا تو وہی صحیح کی طرح اس کی گردان ہوگی، اس کے گردانوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ناقص کی مثال انہوں نے دی سنہ، سنہ اصل میں کیا تھا؟ سنیا، ٹھیک ہے، کیا بیٹا؟ سنیا۔ صرف، صرف میں بھی بظاہر 3 حرف ہیں، لیکن بیچ والے حرف پہ تشدید ہے، تو تشدید کی وجہ سے 4 ہو گئے۔ سنہ یا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دے، سنہ یا سنی، ٹھیک ہے، تثنیتن، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کا اسم فاعل ہوگا المثنی، اسم فاعل مفعول ہوگا المثنی۔ یہ جو الف لام لگاتے ہیں، اگر یہ لگا ہوا نہ ہو تو پھر اس کے اسم فاعل میں یا نہیں آئے گی، کیونکہ ہو جائے گا مثنیٌ، یا پر ضمہ دشوار ہے، ہم ضمے کو ہٹائیں گے تو التقاء ساکنین ہو جائے گی، کس میں؟ تنوین میں اور یا میں، نتیجے میں یا کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر الف لام لگائیں گے تو الف لام اور تنوین دونوں آپس میں دشمن ہیں، ایک ہی کلمے پر الف لام بھی ابتدا میں ہو آخر میں تنوین ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں مفعول تھا مثنیٌ، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا، مثنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باب مفاعلہ، اب فرماتے ہیں کہ باب مفاعلہ جو ہے یہ غالباً مشارکت پہ دلالت کرتا ہے۔ مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کسی ایک بندے نے نہیں کیا، بلکہ 2-3 مثلا نے مل کر کیا ہے۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں ضرب زید عمرا، ایک مرتبہ کہتے ہیں ضرب زید عمرا، مادہ وہی ضاد را با کا ہے، ضرب ثلاثی مجرد ہے، ضرب ثلاثی مزید ہے۔ ضرب زید کا ترجمہ یہ زید نے عمر کو مارا۔ ضرب زید عمرا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، کیا کیا؟ ایک دوسرے کو انہوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس کی یہ معنی ہے۔ اس کی پھر دوسری معنی جو ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے مفعول کو کسی صفت پہ پاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا آپ نے کسی کو دیکھا نہیں تھا، آپ کہتے ہیں
کہ فرض کریں کہ میں نے جو ہے نا اس شخص کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس میں یہ صفت تھی، ٹھیک۔ کبھی کبھی باب مفاعلہ مشارکت کی معنی پہ دلالت نہیں کرتا، جیسے کوئی چور آپ کے سامنے آیا، آپ چور کا پیچھا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں عاقبت لصہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے میرا پیچھا کیا، بلکہ اس کا ترجمہ وہی ثلاثی مجرد والا ہوگا۔ اچھا، باب مفاعلہ کا مصدر عام طور پر 3 وزن پہ آتا ہے، مفاعلۃ، فعال، فیعال، ٹھیک ہے، اور اس سے ناقص یائی بھی آیا ہے اور مضاعف بھی آیا ہے۔ ناقص یائی کی مثال ہے المرامات۔ مرامات کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تیر مارنا، کیونکہ مشارکت کی منع ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب اس کے ماضی کی آپ گردان کریں تو کریں گے راما، راما اصل میں تھا رامیا، بروزن فاعل، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو قلب الف کر دیا۔ یرامی فعل مضارع ہوگا، اصل میں یرامیو تھا، یا پر ضمہ دشوار تھا، اس کو ہم نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل ہوگا مرامن، اگر الف لام داخل کریں گے تو المرامی، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول ہوگا المراما، مراما اصل میں مرامیون تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیا۔ اور مضاعف بھی اس سے آیا ہے، جیسے المحبت والحباب، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، ٹھیک ہے۔ حابب بنے گا، حابب کے بعد جو ہے کیا ہے، پہلی با کو ساکن کریں گے، اس کو دوسری با میں ادغام کریں گے، حاب، یحابو۔ اب فعل معلوم بھی یحابو بنے گا، فعل مجہول بھی یحابو بنے گا۔ جب ہم اس کے اصل کو دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، جو فعل معلوم ہوگا اس کی اصل ہوگی یحاببو، اور جو فعل مجہول ہوگا اس کی اصل ہوگی یحاببو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 باب آج آپ کے پورے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفعیل، این باب برائے تکثیر بود، یہ باب کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، وفتحت الابواب، کثرت کے ساتھ دروازے کھولے گئے۔ بیٹا فتح ثلاثی مجرد ہے، فتح یہ جو ہے کیا ثلاثی مزید اور باب تفعیل ہے۔ مات الابل، اونٹ مر گیا، ٹھیک ہے۔ پھر بولتے ہیں موتت الابالو، کثرت کے ساتھ اونٹ مر گئے، موت باب تفعیل ہے۔ وہ از برائے مبالغے نیز آید، اور یہ باب تفعیل مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کے لیے آتا ہے، یا بڑھا چڑھا کے معنی کے لیے آتا ہے۔ جیسے سرح، سرح کا بیٹا ترجمہ کیا ہے؟ ہویدہ شد، یہ چیز ظاہر ہوئی۔ مثلا یہ میں نے اٹھایا، اس کے نیچے جو ہے دیکھا کہ 500 روپے پڑے ہیں، تو یہ سرح، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 500 کے نیچے والی چیز بھی ظاہر ہو گئی، اس سے نیچے والی چیز بھی نظر آ گئی، تو اس کے لیے بولیں سرح، نیک ہویدہ شد، نیک یعنی بہت اچھا جو ہے کیا ہے یہ چیز ظاہر ہو گئی۔ وہ از برائے تعدی آیت، لازم کو متعدی بنانے کے لیے بھی باب تفعیل آتا ہے۔ جیسے فرح زید، زید خوش ہوا، ٹھیک ہے بیٹا، خوش ہوا۔ اب یہ فرح فعل ماضی، زید اس کا فاعل، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے فرحتہ، بیٹا فرحتہ میں تو اس کا فاعل ہے، ہو اس کا مفعول ہے، پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں نے اس کو خوش کیا، یا اسی کو بنائے فرح زید امرن، زید نے امر کو خوش کر دیا، امر اس کا مفعول ہوگا۔ وَأَذْ برائے نسبت آید، اور یہ باب تفعیل کسی نسبت دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے فَسَقْتُهُ وَكَفَّرْتُهُ، بیٹا دونوں باب تفعیل کے ماضی کے 13ویں سیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اس کی طرف فاسق ہونے کی نسبت دی، میں نے اس کی طرف کافر ہونے کی نسبت دی۔ یعنی اورا نسبت دادم بفسق، یہ پہلے لفظ کا ترجمہ، میں نے اس کی طرف فسق کی نسبت دی، و نسبت دادم بکفر،
یہ دوسرے لفظ کا ترجمہ، میں نے اس کو کفر کی نسبت دی۔ وہ مصدر این باب بروزن تفعیل آید، اور اس باب کا مصدر کس کے وزن پر آتا ہے؟ تفعیل کے وزن پر آتا ہے۔ وہ بروزن فعال نیز آیت، اور اس کا مصدر فعال عین پہ شد اس پر بھی آتا ہے، جیسے کذب یکذب کذابن، بھائی چون کذبوا بآیاتنا کذابن، انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، کذابن مصدر ہے۔ بروزن تفعیلتن، اور تفعیلتن کے وزن پر بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ وہ فعال، اور فعال کے وزن پر بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ مثال دیں بھائی، جیسے بصر یبصر تبصرتن، سلم یسلم سلامن، کلم یکلم کلامن، ودع یودع وداعن۔ وصحیح و مثال و اجوف و مضاعف این باب بر یک قیاس است، کہتے ہیں اس باب کا صحیح لفظ ہو، مثال ہو، یا اجوف ہو یا مضاعف ہو، سب کی گردانیں قانون ایک جیسے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ ناقص میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے ناقص کو الگ سے بیان کرتے ہیں۔ ناقص یائی از باب تفعیل، ناقص یائی باب تفعیل سے سنّا یسنی تسنیتن، سنّا بیٹا سنّا یہ تھا، یسنی یسنی یو تھا، ٹھیک ہے، تسنیتن تفعیلتن کی وزن پر مصدر آیا ہے۔ المثنی اسم فاعل ہے، المثنى اسم مفعول ہے، سنّے فعل امر ہے، لا تسنّے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان گردانوں کی پریکٹس آپ کل کریں گے۔ وہ مصدر وے کا اشارہ بیٹا کہاں جائے گا؟ ناقص کی طرف، یعنی یہ ناقص یائی کا مصدر دائماً ہمیشہ بروزن تفعیلتن آید، تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے۔ وگاہ باشد، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بروزن تفعیل آید، تفعیل کے وزن پر آئے، لیکن بجہت ضرورت، ضرورت شعری کے لیے، ضرورت بھوکا رہنے والی ضرورت نہیں۔ شاعر جب شعر بناتے ہیں نا تو ان کو الفاظ کو توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے، جیسے فَهِيَ تُنَزِّي دَلْوَهَا تَنزِيًّا كَمَا تُنَزِّي شَهْلَةٌ صَبِيًّا۔ بیٹا شاہد مثل ہماری تنزی، یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل مضارع ہے باب تفعیل کا، تنزیاً یہ اس کا مصدر ہے جو تفعیل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، یا تو یا میں ادغام ہو گئی، تفعیل کے وزن پر ہے۔ وہ محموز ہر باب، اور ہر باب کا محموز ہم چن صحیح ہے آن باب باشد، اسی باب کے صحیح والے طریقے پہ اس کی گردانیں وغیرہ ہوتی ہیں، چنان کے دانستی شد۔ وہ لفیف مفروق و مقرون حکم ناقص دارت، اچھا لفیف مفروق اور مقرون کا وہی ناقص والا حکم ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایک تو ان کے آخری حرف علت کو ہم الف میں تبدیل کریں گے ماضی میں، مضارع میں آخری حرف علت سے ہم ضمے کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا مصدر تفعیلت ان کے وزن پر آئے گا۔ جیسے وصا، بیٹا دیکھیں وصا میں واو فاعل فعل ہے، یا لام الفعل ہے، ٹھیک ہے، اب واو میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن لام الفعل میں تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے، یوصی توصیتاً۔ و طوا، یہ مقرون کی مثال ہے، پہلی مفروق کی تھی، یہ مقرون کی مثال ہے۔ و طوا یطوی تطویتاً، تطویتاً وہی تفعیلتن کے وزن پر آ گیا۔ طوا اصل میں تھا طوی، یا متحرک ما قبل مفتوح یا قلب الف شد۔ باب مفاعلہ، بیٹا مفاعلہ نہیں کہنا، لام پر فتح دینا ہے، باب مفاعلہ، ٹھیک ہے، لیکن فارسی کے اسٹائل میں اگر کہنا ہے تو باب مفاعلہ، ٹھیک ہے۔ اصل این باب، اس باب کا اصل مطلب، اصل کام کیا ہے؟ آن است کے، یہ ہے کہ درمیان دو کس یعنی دو جنوں، دو چیزوں، جنوں نہیں جنوں، بن جنن، ٹھیک ہے، دو جنوں کے بیچ میں واقع ہوتا ہے، یعنی ہر ایک بے دیگری آن کند، یعنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ وہی کرے کہ دیگری باوی چنین کند، جو دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر میں اس کو مارتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، میں اس کے بال نوچتا ہوں تو وہ میرے بال نوچتا ہے، لیکن یکی در لفظ فاعل و دیگری مفعول باشد، لیکن جب آپ عربی اس پر اعراب لگائیں گے تو ایک پر فاعل والا اعراب لگائیں گے یعنی اس کو رفع دیں گے، دوسرے پر مفعول والا اعراب لگائیں گے یعنی اسے نصب دیں گے۔ جیسے
ضارب زید امرا، ترجمے میں دونوں فاعل بھی ہیں دونوں مفعول بھی ہیں. زید اور امر نے ایک دوسرے کو مارا، دونوں مارنے والے بھی ہیں دونوں مار کھانے والے بھی ہیں، لیکن لفظی طور پر زید فاعل ہے اور امر مفعول ہے. وہ شاید کہ بین اثنین نہ باشد، اور ہو سکتا ہے کہ دو کے درمیان یہ واقع نہ ہو. جیسے سافر تو دہرن، میں نے ایک زمانہ سفر کیا، تو سفر تو میں کروں گا، زمانہ تھوڑی سفر کرے گا. عاقب تو لص، میں نے چور کا پیچھا کیا، میں اس کا پیچھا کروں گا، وہ تو میرا پیچھا نہیں کرے گا. وہ مصدر این باب بروزن مفاعلتن، ٹھیک ہے، اور اس مصدر اس باب کا مصدر مفاعلتن کے وزن پر آتا ہے، فعالن کے وزن پر آتا ہے، فی آلن کے وزن پر آتا ہے. جیسے قاتل یقاتل، مقاتلتن پہلا مصدر، قتالن دوسرا مصدر، قتالن تیسرا مصدر. وہ صحیح و مثال و اجوف این باب کہتے ہیں، اور اس باب کا صحیح مثال اور اجوف بریک قیاس آیت، بریک قیاس یعنی ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے. جیسے ضارب یہ صحیح کی مثال، وعد یہ مثال کی مثال، قاول یہ اجوف کی مثال. ناقص یائی المرامات، مرامات بیٹا وہی رمی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. رمی کا مطلب کیا تھا؟ تیر پھینکنا. اب یہ باب مفعول میں چلا گیا تو ایک دوسرے کو تیر مارنا یا ایک دوسرے کی طرف پھینکنا. راما یرامی مراماتن، المرامی المراما رام لا یرامے. بیٹا راما اصل میں رامیہ تھا، یرامی اصل میں یرامیو تھا، المرامی اصل میں المرامیو تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اب قانون سب پڑھ چکے ہیں. واللفیف والناقص ومحموز ہر باب ہم چن صحیح ہے آن باب است، اور لفیف اور ناقص اور محموز ہر باب کا اسی باب کی طرح ہے. یعنی باب تفعیل کا جو ہے بیٹا وہ لفیف ناقص والے حکم میں تھا، لیکن باب مفاعلہ کا لفیف ٹھیک ہے ناقص والے حکم میں نہیں ہے بلکہ صحیح والے حکم میں ہے. مضاعف یعنی دو حرف ایک جیسے اصلی حروف کی جگہ پر آئے. المحابت والحباب با یک دیگر دوستی کردن، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا، محبت کرنا. حاب یحاب، مجہول کیسے ہوگا؟ حب یحاب. بھائی یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں معلوم بھی یحابو، مجہول بھی یحابو. فرماتے ہیں اصل معلوم یحاببو، جو فعل مضارع معلوم ہے وہ اصل میں یحاببو تھا، ٹھیک ہے. وہ اصل مجہول یحاببو، اور مجہول جو اصل میں یحاببو تھا. بعد از ادغام ہر دو یکساں شدند، جب ہم نے ایک با کو دوسری با میں ادغام کیا تو پھر دونوں ایک جیسے ہو گئے. مگر در جمع مونث غائب و خطاب، لیکن جمع مونث غائب کے سیغے میں اور جمع مونث حاضر کے سیغے میں ہر ایک کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں ادغام نہیں کر سکتے. یحاببن معلوم میں با پر کسرہ پڑھیں گے اور مجہول میں یحاببن. چون یحاببن و تحاببن یہ معلوم کی مثال ہے، اور اس میں مفعول ہوگا یحاببن اور تحاببن، اور یہ فعل مجہول. وہ ہم چون اس میں فاعل و مفعول بر یک صورتاً، اور اسی طریقے سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی ایک ہی جیسے ہوں گے لفظ میں، جیسے محابن، لیکن اس میں فاعل کی اصلیت ہوگی محاببن، اس میں مفعول کی اصلیت ہوگی محاببن. لیکن در تقدیر مختلفند، لیکن تقدیر میں یعنی حقیقت میں وہ مختلف ہیں. اصل فاعل محاببن و اصل مفعول محاببون بود. اس میں فاعل کی اصل محاببن تھی، اس میں مفعول کی اصل محاببن تھی. امر حاضر حاب حاب حابب، ٹھیک ہے، وہی تین وجہ جائز. نہیں لا یحاب لا یحاب لا یحاب. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.